اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرما کر اسے راہ ہدایت دکھانے کے لیے اور وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ جو عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تم نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، اپنی بندگی کا سلیقہ سکھایا۔ یہ انسان جسے خالق کائنات نے اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا، ان انسانوں کو جب جینے کا طریقہ سکھایا تو ایک دوسرے کے حقوق مقرر کر دیے۔ انسان اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں، دوست احباب کے حقوق کو ادا کرے اور پڑوسیوں کے حقوق مقرر کر دیے۔ انسان کسی بھی اعتبار سے دوسرے کے ساتھ اگر کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس کے حقوق مقرر کیے۔ ایک کا حق دوسرے کا فریضہ ہوتا ہے۔ جہاں ماں باپ کے حقوق مقرر کیے وہاں ان کے لیے ذمہ داریاں بھی لگائیں کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ جہاں اولاد کے حقوق مقرر کیے تو وہاں اولاد کی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئیں۔ جہاں خاوند اور بیوی کے حقوق کی بات ہوئی تو وہاں پہ ان کے فرائض کو بھی اور ان کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد میرے اور آپ کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو میرے اور آپ کے ماں باپ نہیں، ہماری اولاد نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں، ہمارے پڑوسی نہیں، ہمارے دوست نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد انسانوں پہ سب سے زیادہ حقوق اپنے پیغمبر کے رکھے ہیں۔ آج ایک والد اپنے حقوق تو حاصل کرنا چاہتا ہے، اولاد اپنے حقوق کا رونا تو روتی ہے، خامد اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، بیوی اپنے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن ہم سارے بھلا چکے ہیں تو پیغمبر کے حقوق کیا ہیں، پیغمبر کے ہمارے ذمہ حق کیا ہیں، ہم نے اس بات کو مل کر بھلا دیا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہمارے اوپر جہاں ہمارے رب کے حقوق ہیں وہاں ہمارے پیغمبر کے کیا حقوق ہیں اور ہم نے انہیں کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید سال کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہم جشن منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے اور میلاد کے نام پہ عید بنا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے سارے حقوق ادا کر دیے اور ہمارے ذمہ اب کوئی فرض باقی نہیں ہے، تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی۔ پیغمبر کی محبت، پیغمبر کے حقوق کی ادائیگی ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک ہفتے، ایک مہینے اور ایک سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے حقوق کی ادائیگی ساری زندگی کے لیے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے جسم و جان سے نوازا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نواز رکھا ہے، اس وقت تک ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پیغمبر کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ پیغمبر کے بے شمار حقوق ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا ذکر آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے اور ان کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ ہے
کہ ہم آپ پر کما حق ہو ایمان لائیں۔ ایک تو وہ ایمان ہے نا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس کا ہم نام لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ وہ ایمان جس کا تقاضا قرآن مجید ہم سے کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کا نام لینے والوں، اپنے آپ کو مومن مومن کہنے والوں، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ خیال کر لیا ہو کہ ہم تو پہلے ایمان لائے ہوئے، ہم تو پہلے ہی مومن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ جو نور ہدایت کتاب مبین تمہاری طرف ہم نے نازل کی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ ایک ایمان میرا اور آپ کا ہے کہ پیغمبر کہیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن میرا ایمان اتنا کمزور کہ میں کہوں اگر جھوٹ نہ بولا تو میرا تو کاروبار نہیں چل سکتا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ پیغمبر کہیں حرام نہیں کھانا، میں کہوں حرام نہ کھایا تو میرا بنے گا کیا؟ پیٹ کیسے پالوں گا؟ بچوں کی پرورش کیسے کروں گا؟ پیغمبر کہیں کہ تم نے سود نہیں کھانا اور میں کہوں سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کہیں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور میں کہوں کہ نہیں میرا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، میں اگر فلاں سے جا کے تویز دھاگا نہیں لوں گا تو میں تو مر جاؤں گا، میری تو بیماری اتنی۔ یہ والا ایمان نہیں، وہ ایمان لانے کا حکم ہے جو ایمان صحابہ کرام لائے تھے، کہ جن کے ایمان کو معیار مقرر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا جہان کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ پیغمبر پر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر پیغمبر کا پہلا حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانیں، اللہ کا بندہ مانیں، اللہ کا برگزیدہ مانیں، کائنات میں سب سے افضل مانیں، اور آپ کو آخری پیغمبر اور آخری رسول مانیں۔ اگر ہم نے آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ تو کر لیا لیکن آپ کو آخری رسول نہیں مانا، اگر ہم نے پیغمبر کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ تو کر لیا لیکن پیغمبر کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، اگر پیغمبر کا ہم نے نام تو لے لیا لیکن پیغمبر پر وہ ایمان نہیں لائے جو صحابہ کرام لائے تھے کہ پیغمبر کے اشاروں پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، پھر ہمارا ایمان کتنا کو مضبوط ہے اور ہم کس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو پہلا حق میرے اور آپ پہ اللہ کے پیغمبر کا یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول آیا ہے، کوئی پیغمبر آیا ہے تو اس لیے آیا کہ اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، پیغمبر کے راستے پہ چلا جائے، پیغمبر کی بات کو مانا جائے، پیغمبر کہیں یہ کام کرو وہ کام کر لیا جائے، اور پیغمبر روک دیں تو اس سے رک جایا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن مجید کہتا ہے اے لوگو جو پیغمبر تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا
رہو، اور پیغمبر جس سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں اس سے باز رہو، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ میں اور آپ پیغمبر پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی دیکھیے تو صحیح کہ کیا پیغمبر کے احکامات کو مانتے بھی ہیں، آپ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، آپ کی منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں، یا اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، بات مانو، اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم مل گیا کہ اگر کوئی کام ایسا کرو گے جو پیغمبر نے نہیں کیا، جو پیغمبر نے نہیں سکھایا، تو یہ تمہارا کام باطل ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، میں پیغمبر ہوتے ہوئے جس کام کا حکم نہیں دے رہا، میں پیغمبر ہوتے ہوئے جو کام نہیں کر رہا، وہ کام کرنے والے کا کام مردود ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ بندہ سمجھتا ہوگا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، لیکن اگر پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا، وہ اللہ کی رضا کا باعث، اللہ کی خوشنودی کا باعث، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، کیونکہ پیغمبر سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اور پیغمبر نے جو کام نیکی کے تھے وہ سارے بتائے ہیں، سکھائے ہیں، اور میرے اور آپ کے پیغمبر اس دنیا سے جانے سے پہلے بتا کے جا رہے ہیں، کہہ کے جا رہے ہیں، پیغام سنا کے جا رہے ہیں ما من عمل یقربکم من الجنہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہے، ویباعدکم من النار، اور جہنم کی آگ سے دور کرنے والا ہے، الا وقد بین لکم، مگر وہ کام واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے، تمہیں بتا دیا گیا ہے، تمہیں ہر نیکی بھی بتائی گئی ہے، اور جو نیکی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ اب جو بندہ کوئی ایسا کام چاہے وہ کسی نام سے کرے، اسے بہت اچھا نام دیتا ہو، لیکن جو کام پیغمبر نے نہیں کیا اسے دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اجر کا باعث سمجھ کر کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ پیغمبر کو خیانت کرنے والا خائن سمجھ رہا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے اور دین کے نام پہ کرتا ہے، عبادت سمجھ کے کرتا ہے، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ پیغمبر نے وہ کام نہ کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں ایسا بندہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے خیانت کی ہے، کیونکہ پیغمبر پہ دین نازل ہوا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوتا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور پیغمبر نے پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کو گواہ بنا کے کہا تھا حل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، کیا رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زبان کہا تھا بلغت وادیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے حق کی رسالت کو ادا کر دیا ہے، آپ نے تو تبلیغ کر دی ہے، جو رب نے نازل کیا تھا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس
موقع پر اللہ کے پیغمبر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ گواہ بن جا، یہ دنیا والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ جو تو نے نازل کیا تھا میں نے تیرے بندوں تک پہنچایا ہے، لیکن اس میں اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی عبادت نہیں سکھائی اور ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں یہ عبادت تھی لیکن پیغمبر نے نہیں پہنچائی تو خیانت کی۔ اسی لیے سفیان کہتے ہیں کہ شیطان کو بدعت یعنی سنت کو چھوڑ کر نئے کام کی طرف جانا، بدعت کا ارتکاب شیطان کو نافرمانی اور عام معصیت سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ بدعت کرنے والا وہ گناہ سمجھ کے تو نہیں کرتا، وہ تو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ اس کو اجر اور ثواب کا باعث سمجھ کے کرتا ہے اور کبھی وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جسے کوئی بری عادت ہے، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اسے احساس پیدا ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، لیکن بدعت کا ارتکاب کرنے والا وہ اس سے توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ تو اسے ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور ثواب سمجھ کے کیا گیا کام اس پہ انسان کو ندامت نہیں ہوتی، اس پہ تو خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے نیکی کا راستہ پیغمبر سے ہو کے آتا ہے، اگر پیغمبر نے کوئی کام نہیں سکھایا وہ کبھی بھی نیکی نہیں ہو سکتا، اگرچہ ساری دنیا ہی کہتی ہو کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، اللہ کے ہاں وہ اچھا نہیں ہے اگر پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا۔ بدعت کا ارتکاب تو بذات خود پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے، پیغمبر کی شان میں توہین ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر کے نیکی سمجھتے ہیں جسے نہ پیغمبر نے کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ پیغمبر کے صحابہ نے کیا۔ تو مجھے اور آپ کو حکم اس بات کا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کا پیغمبر نے حکم دیا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں، جب پیغمبر کے ایک ایک عمل کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں انسان بدعت کا شکار ہوتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ جیسے جیسے انسان بدعات کی طرف جاتا ہے سنتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، اللہ اسے سنتوں پہ چلنے کی بھی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ اب بہت ساری سنتیں، کتنے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے سکھائے ہیں، بتائے ہیں، کیے ہیں، کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کبھی ان کا نام تک نہیں لیا جاتا، کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کا، لیکن دوسری طرف اپنے بنائے ہوئے کام، اپنی بنائی ہوئی عبادتیں، اپنے بنائے ہوئے محبت کے معیار وہ ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، اور جو وہ کام نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ منکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ محبت کرنے والا تو وہ ہے جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، جو پیغمبر سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، اور جو بندہ اپنی طرف سے کوئی کام کر کے اسے ثواب سمجھتا ہے حالانکہ پیغمبر نے وہ کام نہ کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ تو پیغمبر سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور جو بندہ ایسا کام کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر وہ کام جو دین کے نام پہ کیا جاتا ہے، جو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے اور پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا، پیغمبر ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے، وہ جنت کی طرف لے کے جانے والی نہیں ہے۔ جنت کی طرف سنت کا راستہ جاتا ہے، بدعات کا راستہ وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ اور بدعت کبھی بھی برے نام سے نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے کبھی کسی نے چوری ثواب سمجھ کے کی ہے؟ کبھی کسی نے کسی کو گالیاں ثواب سمجھ کے دی ہے؟ کبھی کسی نے کوئی اور جرم ثواب سمجھ کے کیا؟ ثواب سمجھ کے تو ہمیشہ وہ کام کیا جاتا ہے جو بظاہر اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دلیل یہ دی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے
کہ ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں، نیکی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کا نام ہی تو لے رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ابھی ہم جمعے کی نماز فرض 2 رکعت کے بجائے 3 پڑھ لیں اور جان بوجھ کے پڑھیں تو آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ 3 پڑھ سکتے ہیں؟ آپ دلیل رکھتے ہو، آپ کہیں صحابہ 2 پڑھتے تھے، اللہ کے پیغمبر 2 پڑھتے تھے کیونکہ وہ بڑے نیک تھے، ان کے لیے 2 رکعت کافی تھی۔ میں تو گناہ گار ہوں، میری تو گناہ اتنے ہیں اور سیاکاریاں اتنی ہیں، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میرا 2 سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، مجھے تو 4 پڑھنی چاہیے، 3 پڑھنی چاہیے۔ 3-4 پڑھ لیں تو کیا خیال ہے ہو جائے گی؟ آپ بھی کہیں گے نہیں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو کیا اس نے کوئی برا کام کیا تھا کہ نہیں ہوئی؟ اس نے تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، اور رکوع میں کسی کو گالیاں نہیں دینی، اس نے رکوع میں تسبیحات پڑھنی ہے، اس نے قیام کرنا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اور وہ قرآن جس کے ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، سجدہ کرے گا۔ سجدے کی حالت وہ ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن کیا خیال ہے آپ ہوں کوئی ہو فتویٰ یہی دے گا کہ نہیں اگر جان بوجھ کر 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھیں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہاں لکھا ہے نہیں ہوگی؟ کہیں لکھا ہوا آپ دکھا سکتے ہیں جہاں لکھا ہو کہ 3 نہیں پڑھنی 2 ہی پڑھنی؟ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ کسی جگہ یہ لکھا ہو کہ جمعے کی 3 رکعت نہیں پڑھنی، یہ نہیں پڑھنی کے الفاظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، لیکن کیوں پڑھنے کی اجازت نہ آپ دے رہے ہیں، نہ میں دے رہا ہوں، نہ میرا بھائی دے رہا ہے، نہ کوئی مسلمان دے رہا ہے؟ اس وجہ سے نہیں دے رہا نا کہ یہ عبادت ہے، اور پیغمبر نے یہ عبادت 2 ہی رکعت سکھائی ہے، اگر 3 رکعت پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی تلاوت عبادت نہیں ہے، اللہ کا ذکر عبادت نہیں ہے، پیغمبر پہ درود پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے، تو اس میں بھی وہی طریقہ ہوگا جو پیغمبر نے سکھایا ہے۔ اگر پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں عبادت شمار نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں ہوتا اللہ کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، سارے جنت میں جانے والے ہیں، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو اگر بتایا جا رہا ہو کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، اسے کھولو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی انکار کرے گا؟ صحابہ نے پوچھا قیل من یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا، مجھ پیغمبر کی بات مانے گا، میرے نقش قدم پہ چلے گا، میں نے کہا تو وہ کر لے گا، میں نے روکا تو رک جائے گا، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، میں کہوں یہ نہیں کرنا وہ کر لے، میں کہوں یہ کرو وہ نہ کرے، تو فرمایا یہ جنت میں جانے سے خود انکار کرنے والا شخص ہے۔ تو جنت میں جانے سے خود انکار، پیغمبر کے راستے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑنا۔ جو شخص پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کے راستے پہ نہیں چل رہا، اللہ کے پیغمبر نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھی لکیر ہے نا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے جس کا سوال کرتے ہیں ہم بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اللہ کے پیغمبر نے وہ راستہ دکھایا اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان کھڑا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور جو سیدھے راستے پہ رہا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو دائیں بائیں کے راستوں اور دعوتوں پہ چلا گیا فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ تو پیغمبر کا میرے اور آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم سنتوں کو اپنانے والے، وہ کام کرنے والے،
بنے جو پیغمبر نے کیے ہیں، کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رکنے والے بنے جن سے پیغمبر نے روکا ہے اور جن سے پیغمبر خود رکے۔ اور پیغمبر کا تیسرا بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم پیغمبر کا احترام کریں، توقیر کریں، رسول کا احترام کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کے حق کو پامال کر رہا ہے، وہ کبھی مومن ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا وہ شخص جو پیغمبر کا احترام نہیں کرتا، جو پیغمبر کی عزت نہیں کرتا، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں، جس طرح بڑے بھائی کا عزت احترام جس نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تو گزارا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ پیغمبر کا احترام ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نہ ایمان کامل ہوتا ہے، نہ اطاعت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس میں پیغمبر کا احترام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نام محبت کا لیا جاتا ہے، لیکن کیک بنا کے اس پہ پیغمبر کا نام لکھ کے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کیا یہی پیغمبر کا احترام؟ اپنے باپ کی جھوٹی اٹھا کے اس پہ تو کوئی اپنے والد کا نام لکھنے کو تیار نہیں ہے، اور پیغمبر کی جھوٹی بنا کے اس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں، کیا یہی پیغمبر کا احترام؟ فتوے دوسروں پہ لگائے جاتے ہیں، گستاخ دوسروں کو کہا جاتا ہے، اور گستاخیوں کے انتہا کی جاتی ہے، پیغمبر کی سنتوں کو ترک کیا جاتا ہے، پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑا جاتا ہے، پیغمبر کے طریقے کے مقابلے میں پتہ نہیں کون کون بنا رکھے ہیں، اور دعویٰ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ پیغمبر کا احترام ہے کہ آپ پیغمبر کے بارے میں کہیں کہ میں عاشق رسول ہوں؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے ماں سے محبت ہوتی ہے، بہن سے محبت ہوتی ہے، بیٹی سے محبت ہوتی ہے؟ کیا کسی شریف انسان نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بہن کا، بیٹی کا عاشق، پیغمبر کا عاشق؟ یہ کوئی کہنے والی بات؟ جو بندہ پیغمبر کا احترام نہیں کرتا، پیغمبر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیغمبر کے ساتھ عشق نہیں ہوتا۔ یہ گھٹیا لفظ جو اپنے رشتہ داروں کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن پیغمبر کے لیے استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے۔ اور قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبر پر احترام لاؤ، ایمان لاؤ، اور پھر ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو۔ انہیں تو ان کی موجودگی میں بلند آواز سے پکار نہیں سکتے۔ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر ہر بات سنتے ہیں، اور پھر سپیکروں پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی چیخیں مارتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر سن رہے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اور کہتے ہیں پیغمبر موجود ہے مجلس میں، پیغمبر ہماری بات سن رہے ہیں، اور پھر بھی چیخیں خود مار رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کا احترام ہے، یہ پیغمبر کی عزت سکھائی جاتی ہے ہمیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے علاوہ تو ساری دنیا گستاخ ہے، ہمارے علاوہ تو کوئی پیغمبر کا احترام کرنے والا نہیں۔ کبھی احترام کے تقاضوں کو تو سمجھیے۔ پیغمبر کا احترام یہ ہے کہ پیغمبر کہیں رک جاؤ تو صحابہ احترام کرنے والے تھے نا۔ اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کھڑا ہے، کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود دروازے پہ ہے، ابھی اندر نہیں آئے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ کہا عبداللہ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، اور جب آپ کا حکم سنا ہے تو قدم آگے تو نہیں بڑھا سکتا تھا۔ کہا عبداللہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، آپ تو اندر آ جاؤ۔ لیکن یہ احترام تھا نا پیغمبر کا، یہ پیغمبر کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول ظہر یا عصر کی نماز ہے، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر کے چلے گئے، جانے والے بھی جا چکے ہیں، جناب ابو بکر بھی موجود ہیں، جناب عمر بھی موجود ہیں۔ اللہ
اللہ کے پیغمبر مسجد کے باہر کھڑے ہیں، ایک صحابی جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے آتے ہیں، اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے 2 پڑھا دیے؟ کہا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے پوری نماز پڑھائی ہے اور نماز کم بھی نہیں ہوئی، 4 رکعت ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، کوئی ایک بات تو ہوئی ہے۔ لیکن مجلس میں جنابی ابو بکر و عمر موجود ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کی کہ اللہ کے رسول سے یہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ تھا احترام۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے، صحابہ نے بھی اتار لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تو اس لیے اتارے تھے کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی تھی کہ جوتوں کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے، تم نے کیوں اتار دیے؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتار لیے ہیں تو ہم کیسے پہنے رکھ سکتے تھے؟ یہ تھا احترام، یہ تھا محبت کا جذبہ، یہ تھا اطاعت کا جذبہ، یہ تھی پیغمبر کے ساتھ محبت، اور یہ پیغمبر کا احترام کرنے والے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا، اللہ کے رسول کے صحابہ مسجد قباء یا مسجد قبلتین میں مختلف روایات کے مطابق کسی مسجد میں نماز پڑھا رہے، اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں نماز پڑھائی اور بیت اللہ کو قبلہ بنایا بیت المقدس کے بجائے، اور یہ صحابہ ابھی ان تک بات نہیں پہنچی تھی، خبر نہیں پہنچی تھی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ خبر دینے والے نے خبر دی کہ میں ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب رکوع میں ہے رکوع سے اٹھیں گے یا اگلی نماز میں ہم ٹھیک ہے قبلہ تبدیل کر لیں، رکوع کی حالت میں ہیں، اٹھے نہیں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں اور قبلہ تبدیل کر لیا کہ پیغمبر کا اگر قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو خبر ملنے کے بعد ایک لمحہ بھی ہم پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تھا احترام، یہ تھی محبت، یہ تھی صحابہ کا عزت احترام کرنا کہ کس طرح وہ اللہ کے رسول کی عزت کرتے تھے۔ اور ایک ہم بھی ہیں کہ نام تو پیغمبر کا لیتے ہیں لیکن کام ہمیشہ اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ تو ہم نے 3 حقوق کی آج کی گفتگو میں بات کی ہے کہ ایک تو پیغمبر پر کما حق ہو ایمان لانا، اور دوسرا حق پیغمبر کا یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرنا، پیغمبر نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو کرنا، جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جانا۔ اور پیغمبر کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کی عزت کریں، ایسے الفاظ ایسے جملے ہماری زبانوں سے کبھی نہیں نکلنے چاہیے جن میں پیغمبر کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہو، بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ ہم تو اتنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اگر سن رہے ہیں تو پیغمبر کے سامنے اللہ نے منع کر دیا کہ اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کرنا، پھر ہم کہیں کہ پیغمبر ہماری سن بھی رہے ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر ہم نے اپنی مرضی سے کام بھی شروع کیے ہوں، تو یہ پیغمبر کی عزت نہیں ہے، یہ پیغمبر کا احترام نہیں ہے۔ پیغمبر کا احترام یہ ہے کہ جہاں پیغمبر کی بات آ جائے، جہاں پیغمبر کا عمل آ جائے، وہاں ہماری جان جا سکتی ہے لیکن اس عمل کو، اس کام کو، اس سنت کو، اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اولاد جاتی ہے، کوئی چیز جاتی ہے تو چلی جائے لیکن پیغمبر کی بات نہیں جائے گی۔ اور جہاں ہم اپنی مرضی کرتے رہیں اور یہ سمجھتے رہے کہ پیغمبر تو بس صرف نام لینے کے لیے ہیں، دعوے کرتے رہے کام کچھ نہ کیا، تو پھر انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اپنے پیغمبر کے ادب کو، احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر کے آنے کے جو مقاصد ہیں، جو پیغمبر کا مشن ہے، اس مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔